بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ایک نہایت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں صدقہ جاریہ کے نیت سے۔ میرے دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے سفر معراج کے دوران، تو آپ کا گزر ایک وادی کے اوپر سے ہوا کہ جس سے نہایت ہی اچھی اور عمدہ خوشبو آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ خوشبو حضرت مشاطہ کی قبر مبارک سے آ رہی ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ آخر حضرت مشاطہ نے ایسا کیا کارنامہ انجام دیا تھا کہ ان کی قبر سے آج تک خوشبو آ رہی ہے۔ میرے دوستو، فرعون کے دربار میں، فرعون کے گھر میں ایک بادی رہا کرتی تھی جن کا نام حضرت مشاطہ تھا۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ فرعون کی جو بچیاں اور لڑکیاں تھیں ان کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی، ان کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھا کر رہی تھیں کہ اچانک وہ کنگھی زمین پر گر گئی اور آپ نے اللہ رب العزت کا نام لیا۔ تو جو فرعون کی بیٹی تھی وہ سمجھ گئی کہ اس کو میرے والد کا نام لینا چاہیے تھا اور میرے والد کو پکارنا چاہیے تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام کیوں لیا؟ تو اس لڑکی نے حضرت مشاطہ سے پوچھا کہ تمہیں کھلاتے اور پلاتے میرے باپ یعنی فرعون ہے، تو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام کیوں لیا؟ تو حضرت مشاطہ نے جواب دیا کہ میں تیرے باپ کو، تیرے والد کو خدا نہیں مانتی ہوں، پروردگار نہیں مانتی ہوں، الہ نہیں مانتی ہوں، بلکہ میں اس کو پروردگار مانتی ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور اللہ ہے۔ میرے دوستو، اتنا کہنا تھا کہ وہ لڑکی اٹھی اور فرعون کے پاس، اپنے باپ کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ اے والد، جو حضرت مشاطہ ہیں، جو ہمارے بچیوں میں بالوں کو کنگھا کرتی ہیں، وہ آپ کو پروردگار نہیں مانتی۔ فرعون نے جب یہ سنا تو فرعون کو غصہ آ گیا۔ فرعون نے حضرت مشاطہ کو بلایا اور اپنے درباریوں کے سامنے آپ کو لٹا دیا گیا اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں تاکہ آپ کو جب سزا دی جائے اور آپ تکلیف دی جائے تو آپ ہل نہ سکیں۔ میرے دوستو، ذرا سوچو، کیا یہی تکلیف کم تھی کہ آپ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک دی گئیں؟ لیکن دوستو، اتنے پہ کافی نہیں ہوا اور اتنے پہ انہوں نے صبر نہیں کیا کہ ایک دوڑتا ہوا وزیر آیا اور اس نے کہا کہ اس کی ایک چھوٹی سی دودھ پیتی بچی ہوئی ہے، اس کو بلایا جائے اور اس کو اس کے سامنے تکلیف پہنچایا جائے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو پروردگار مان لے اور آپ کو اللہ مان لے۔ میرے دوستو، حضرت مشاطہ کی اس دودھ پیتی چھوٹی سی بچی کو لایا گیا اور آپ کے سینے مبارک پر اس بچی کو لٹال دیا۔ وہ بچی دودھ پینے لگی تو فرعون نے کہا کہ مشاطہ، کال کھول کر سن لے، اگر تو مجھ کو معبود نہیں مانے گی تو میں تیرے سامنے تیری اس بیٹی کو شہید کر دوں گا۔ چنانچہ میرے دوست حضرت مشاطہ نے جواب دیا کہ اے فرعون، چاہے تو مجھ کو شہید کر دے، چاہے میری بیٹی کو شہید کر دے، لیکن میں تجھ کو معبود نہیں مانوں گی، میں تجھ کو رب نہیں مانوں گی۔ میرے دوستو، جب حضرت مشاطہ نے یہ کہا تو فرعون نے اس بچی کو، آپ کی دودھ پیتی ہوئی بچی کو، دودھ پینے کی حالت میں شہید کر دیا اور پھر اس کے بعد میں حضرت مشاطہ کو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو، تو اس واقعے سے ہم کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری ماں اور بہنیں تھیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا، کہ وہ کس درجے کی ایمان والے تھیں کہ ان کے سامنے ان کے دودھ پیتی ہوئی بچی کو شہید کر دیا گیا اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ایمان سے دستبردار نہیں ہوئی اور انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔
اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔